मौसम खुशगवार था। रात की बारिश से हर चीज निखरी निखरी नजर आ रही थी। जजीरे के सब लोग सरदार के साथ अब्दुल्ला का इंतजार कर रहे थे, जो साहिल समंदर पर अपनी झोंपड़ी से यहाँ पहुंचने वाला था। अब्दुल्ला ने आते ही फिजा में हाथ बुलंद किया तो सब लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अब्दुल्ला ने लोगों की हैरानी दूर करते हुए बताया कि फिजा में हाथ बुलंद करने से मेरा मकसद आपका हाल दरियाफ्त करना था। ये सुनना था कि सब लोगों ने जवाब में सर हिलाया कि वो खैरियत से हैं। सरदार ने अब्दुल्ला को चबूतरे पर अपने करीब बैठने के लिए कहा। अब्दुल्ला ने चबूतरे पर बैठते ही अपनी बात का आगाज किया। 12 साल का बच्चा वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ा होने लगा। बचपन से जवानी का सफर आम तौर पर बड़ा खतरनाक होता है। मक्का शहर का माहौल ऐसा था कि हर फर्द के लिए गुनाह और बुराई के दरवाजे खुले हुए थे। बुरे काम खुले आम करके फख्र किया जाता था। ऐसे माहौल में उस नौजवान ने हर किस्म की बुराइयों से दूर रहकर साफ सुथरी और पाकीज़ा जिंदगी इख्तियार की। मुसीबत ज़दा की मदद करना, हर हाल में सच बोलना, वादे को हर कीमत पर पूरा करना, सबकी खैर ख्वाही चाहना और अच्छे काम में दूसरों के साथ ताउन करना उस नौजवान का मामूल बन गया। उसे जहां कहीं ऐसा मौका नजर आता जिसमें मजलूमों बेकस अफराद की मदद के लिए आवाज बुलंद की जा रही है, ये उसमें शरीक हो जाता। हल्फुल फजूल की तंजीम में भी ये नौजवान शरीक था। इस तंजीम को मक्का के बड़े बड़े कबाइल के सरदारों ने कायम किया था। इसका मकसद ये था कि कबाइल को आपस में लड़ने से रोका जाए, कमजोर लोगों को जालिमों के जुल्म से बचाया जाए। इस तंजीम की बुनियाद कबीला जुरहम के 3 सरदारों फजल बिन वदाआ, फजल बिन फजाला और फजल बिन हारिस ने रखी थी। लफ्ज फजल चूंकि इन तीनों सरदारों के नाम का हिस्सा था, इसलिए लोगों ने इसे हल्फुल फजूल का नाम दिया। हल्फ वादे को कहते हैं और फजूल इसलिए कहा गया कि फजल नाम के 3 सरदारों ने यह हल्फ उठाया था। इन तीनों सरदारों ने जिस बात पर हल्फ लिया वो ये थी कि हम किसी पर जुल्म नहीं होने देंगे, जिस पर जुल्म किया जाएगा उसकी मदद करेंगे और जालिम को सजा देंगे। ये उस जमाने का हल्फ था जब कबीला जुरहम मक्का में जमजम के चश्मे के आसपास आबाद हुआ। वक्त गुजरने के साथ हल्फुल फजूल माजी का किस्सा बन गया। इस हल्फ पर दोबारा अमल करने का ख्याल उस वक्त आया जब मक्का शहर के लोगों ने एक बार फिर जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया था। मक्का के लोगों ने किस किस्म का जुल्म और सितम शुरू कर दिया था? शाकू ने सवाल किया। गरीब और बेबस लोग तो एक तरफ, दूसरे शहरों से आने वाले सौदागर भी मक्का के लोगों के जुल्म और सितम से महफूज नहीं थे। एक दफा का जिक्र है कि अब्दुल्ला ने शाकू के सवाल का जवाब देते हुए बताना शुरू किया। कबीला जुबैद का एक सौदागर सामान्य तिजारत लेकर मक्का शहर आया। मक्का के एक सरदार आस बिन वाइल ने उस सौदागर से कुछ सामान खरीदा, लेकिन कीमत अदा करने से इनकार कर दिया। इस खुली बेइंसाफी पर सौदागर ने दूसरे कुरैशी सरदारों से शिकायत करते हुए कहा कि आस बिन वाइल से मेरे सामान की कीमत दिलवाई जाए। लेकिन कुरैशी सरदारों ने उसकी फरियाद और मुतालबे पर कोई ध्यान न दिया। उस आदमी ने पहाड़ पर चढ़कर चंद दर्द भरे अशआर पढ़े तो मक्का के इस नेक नौजवान के चचा जुबैर ने कोशिश की और एक सरदार अब्दुल्ला बिन जुदआन से मशवरा करके आस बिन वाइल से सौदागर के माले तिजारत की कीमत वसूल करके उसे देने का फैसला किया। इस काम में मक्का शहर के कुछ और अच्छे लोगों को भी अपने साथ मिला लिया गया। इस मकसद के लिए सबसे पहले सरदार अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर पर इजलास हुआ। उसमें 5 कबीलों के सरदारों ने शिरकत की और ये अहद किया कि हम किसी शख्स के साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे। मक्का में जो भी मजलूम नजर आएगा, ख्वाह वो मक्के का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब उसकी हिमायत और मदद में उठ खड़े होंगे। इस इजलास में उस नौजवान ने भरपूर शिरकत की और दूसरे लोगों के साथ मिलकर इस अहद को पूरा करने का पुख्ता अज़्म किया। नए सिरे से कायम होने वाली तंजीम हल्फुल फजूल में भी फजल नाम के लोग मौजूद थे? ताकू ने पूछा। मजे की बात यह है कि नए सिरे से बनने वाली तंजीम में शामिल लोगों में किसी एक का नाम भी फजल नहीं था, लेकिन उन्होंने माजी की अच्छे मकासद के लिए कायम होने वाली तंजीम की याद में इसका नाम हल्फुल फजूल ही रखा।
اس تنظیم کے قائم ہوتے ہی زبید قبیلے کے سوداگر کی رقم ہتھیار لینے والے آس بن وائل سے اس کے سامان تجارت کی ساری رقم لے کر دی گئی۔ اس طرح ہر معاملے میں امانت و دیانت اور نیکی کے ہر کام میں آگے رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ شہر میں ہر کوئی اس نوجوان کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگا۔ عبداللہ ذرا سانس لینے کے لیے رکا تو راکو نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ عبداللہ نے بتانا شروع کیا۔ مکہ شہر میں قریشی خاندان کی ایک امیر لیکن بیوہ خاتون خدیجہ بنت خویلد رہتی تھیں۔ وہ بہت عقل مند اور نیک خاتون تھی، اس لیے ہر کوئی انہیں طاہرہ یعنی پاکیزہ کہتا تھا۔ خدیجہ بنت خویلد مختلف سوداگروں کے ذریعے سے سامان تجارت دوسرے ممالک میں بھجواتی تھیں۔ جب وہ واپس آتے تو اپنا منافع رکھنے کے بعد ان سوداگروں کو ان کا حصہ دے دیتی تھیں۔ جب خدیجہ بنت خویلد کو مکہ شہر میں موجود صادق و امین کہلانے والے جوان کا پتہ چلا تو انہوں نے پیغام بھیجا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس کا سامان تجارت لے کر دوسرے ملک جائیں۔ کیا جوان نے خدیجہ بنت خویلد کی پیشکش قبول کر لی؟ تاکو نے پوچھا۔ ہاں، جوان نے ان کی یہ پیشکش بڑی خوش دلی سے قبول کی۔ تجارتی قافلہ روانہ ہوا تو خدیجہ نے اپنے خادم خاص میسرہ کو بھی ہمراہ بھیج دیا۔ میسرہ دوران سفر سامان کی فروخت کے موقع پر اس جوان کے تمام معاملات کو بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ اس بار اس کی مالکہ خدیجہ بنت خویلد کے سامان پر باقی سوداگروں کے مقابلے میں بہت زیادہ منافع ہوا ہے۔ میسرہ نے سفر سے واپس آ کر اس جوان کے اوصاف اور حرکات و سکنات سے اپنی مالکہ بنت خویلد کو آگاہ کیا۔ کیا مکہ شہر کی اس امیر خاتون نے جوان کی امانت و دیانت سے خوش ہو کر اسے ضرورت سے زیادہ معاوضہ دیا؟ باکو نے سوال کیا۔ خدیجہ بنت خویلد جوان کی امانت و دیانت سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ زیادہ معاوضہ تو ایک طرف خود کو اس جوان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور کیا مطلب؟ سردار نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ عبداللہ نے بتانا شروع کیا۔ خدیجہ بنت خویلد اس جوان کے اخلاق و کردار اور امانت و دیانت سے اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے اس جوان سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جوان کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ چچا کے مشورے سے جوان نے رشتہ منظور کر لیا اور مکہ شہر کی اس محترم خاتون سے شادی ہو گئی۔ شادی کے وقت جوان کی عمر 25 سال تھی اور اس قریشی خاتون کی عمر 40 سال تھی۔ مکہ کی سب سے دولت مند خاتون سے شادی کے بعد تو اس جوان کے وارے نیارے ہو گئے ہوں گے، عیش و عشرت کا سلسلہ جاری ہو گیا ہوگا، شاکو نے خیال ظاہر کیا۔ وہ جوان جو ابتدائی عمر میں پورے شہر میں نیک اور صادق و امین کے طور پر مشہور ہو، وہ بھلا نیکی کے کام چھوڑ کر عیش و عشرت میں کیسے مبتلا ہو سکتا تھا؟ اس جوان نے شادی کے بعد نیکی کے کاموں میں اور بھی زیادہ حصہ لینا شروع کر دیا۔ اگر کوئی بااثر شخص کسی غریب آدمی کو تنگ کرتا یا زیادتی کرتا تو یہ جوان اس غریب آدمی کی ہر ممکن مدد کرتا، بیوہ عورتوں کو بازار سے سودا سلف لا کر دیتا اور ان کے گھر کے دوسرے کام بھی خوشی سے کرتا۔ یہ جوان دانائی اور عقل مندی میں بھی اہل مکہ میں سب سے ممتاز تھا، عبداللہ نے بتایا۔ اس بات کا اندازہ کس طرح ہوا کہ جوان دوسرے لوگوں سے زیادہ عقل مند اور دانا تھا؟ تاکو نے پوچھا۔ صرف ایک واقعے سے آپ لوگ اس جوان کی ذہانت اور عقل مندی کے قائل ہو جائیں گے۔ واقعہ اس طرح ہے، عبداللہ نے بتانا شروع کیا۔ مکہ خشک پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ایک شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ایک نیک بندے اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے مکہ میں اللہ کا گھر بنایا جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ شہر کے درمیان میں نشیبی علاقے میں تھا، اس لیے جب کبھی بارشوں سے سیلاب آتا تو سارا پانی خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہوتا جاتا، جس سے اس کی عمارت کو نقصان پہنچتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خانہ کعبہ کی عمارت سیلابوں کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی کہ کسی وقت بھی گر سکتی تھی۔ اس لیے شہر کے سرداروں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔
تعمیر کا کام شروع ہوا تو سب لوگوں نے اس میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا، یہاں تک کہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اب صرف ایک خاص کام باقی رہ گیا تھا۔ وہ کام مقدس پتھر حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کا تھا۔ عبداللہ ذرا سانس لینے کے لیے رکا تو باکو نے فوراً پوچھا، ساری عمارت پوری ہونے کے بعد ایک پتھر کو عمارت میں لگانا کون سا مشکل کام تھا؟ ہجر اسود کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر جنت سے خانہ کعبہ کی دیوار میں لگانے کے لیے بھیجا گیا، اسی لیے اسے مقدس پتھر سمجھا جاتا تھا۔ مکہ شہر کے ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرے۔ اس بات پر جھگڑا اتنا بڑھا کہ لوگوں نے آپس میں لڑنے کے لیے تلواریں نکال لیں۔ اس نازک موقع پر مکہ کے ایک بزرگ سردار ابو امیہ مخزومی نے مشورہ دیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے اس مسئلے کے لیے کہا جائے۔ سب لوگوں نے بوڑھے سردار کی بات مان لی اور اگلے روز کا انتظار کرنے لگے۔ تمام لوگوں نے دیکھا کہ اگلے روز سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہونے والا وہی جوان تھا جسے سب لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ جوان نے مسئلے کے حل کے لیے مقدس پتھر ایک بڑی سی چادر کے درمیان میں رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی اس دیوار کے پاس لے کر جائیں جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ جب مقدس پتھر مقررہ جگہ پر پہنچا تو اس جوان نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود وہاں نصب کر دیا۔ اس طرح مکہ شہر بہت بڑے خون خرابے سے بچ گیا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی خاص کام جوان نے انجام دیا؟ راکو نے پوچھا۔ میرے خیال میں آج کہانی یہیں ختم کرتے ہیں، کل آپ لوگوں کو مزید تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ چبوترے سے اتر کر اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔